बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, हमराइन फैमिली यूट्यूब चैनल। आज आपको शालामार बाग का विज़िट करवा रहा हूँ। इस विज़िट का और वीडियो का एक ख़ास मकसद है कि ये अराइयों की ज़मीन और अराइयों ने फ़ी सबीलिल्लाह जिसे कहते हैं, बगैर पैसे लिए हुए ये ज़मीन दी थी। उसका पस मंज़र ये है कि सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी, बानी अंजुमन अराइयाँ और उनके जो जद्द-ए-अमजद मेयर मोहम्मद यूसुफ़ उर्फ़ मेयर महंगा जो है, उनकी ये प्रॉपर्टी, ये ज़मीन थी तकरीबन 500 साढ़े 500 साल पहले। तो शाहजहाँ इधर से गुज़रा, मुग़ल बादशाह, तो उसको ये जगह बहुत पसंद आई। उसने पूछा जी ये किसकी ज़मीन है? बताया गया जी ये एक अराई ख़ानदान है, मोहम्मद यूसुफ़ उर्फ़ मेयर महंगा उसकी है। उसने कहा जी उसे कहें जी हमें फ़रोख्त कर दें। तो उसने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमने पैसे नहीं लेने जी, आपको फ़ीस भी ले देते वैसे ही ये जगह डोनेट कर दी। इस वक़्त हम खड़े हैं इसके शालीमार बाग के पहले तख्ते पे। इसके 7 तख्ते थे, 4 तख्ते जो है वो सफ़ा-हफ़्सी से मिट चुके हैं। इस वक़्त जो मौजूद हैं जिसे आलमी विरसा करार दिया गया है दुनिया में, और ये आर्मी विरसा की लिस्ट में शामिल है। इसके पहले तख्ते पे हैं। वैसे तो 4 तख्ते जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब जो मौजूद हैं 3 तख्ते हैं। ये अभी मैंने जहाँ पे आपको कैमरा दिखाया है, ये सारा उसके बताया गया है। ये मेयर महंगा को इस बाग का बनने के बाद ज़मीन के इवज़ शाहजहाँ ने इसको निगरान मुकर्रर किया था और चाबी इसको दे दी थी कि आप इसके हमेशा के लिए निगरान हैं। ये पाकिस्तान कितने कितने सौ साल गुज़र गए, ब्रिटिश दौर में भी, और उसके बाद भी पाकिस्तान बन गया तो फिर भी ये इसकी सारी ज़िम्मेदारी, निगरानी और चाबी ये सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी फैमिली और उनके ख़ानदान के पास ही थी। ये तो अय्यूब दौर में शायद यहाँ पे आके मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी गलत हो, अय्यूब दौर ही है शायद 62-63 में, तो ये इनसे चाबी ले ली गई, इसको नेशनलाइज़ कर लिया गया। उससे पहले ये मेला चिरागा के नाम से यहाँ वो मेला लगता था जिस वक़्त मेलों-ठेलों का दौर था, तो एक ना था शालामार बाग के मेले का, तो ये बाग के अंदर मेला लगता था। जब मेले के बाद मेला ख़त्म हो जाना, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि मेला उजड़ जाना, ख़त्म हो जाना, उसके बाद फिर इस बाग की जो हालत होती थी वो नाक़ाबिल-दीद थी, नहीं आदमी तसव्वुर कर सकता, तबाही मच जाती थी। जब अय्यूब खान ने इसको नेशनलाइज़ कर लिया, अपने कौमी तहवील में ले लिया, तो फिर इसके अंदर मेला लगना बंद हो गया। उसके बाद फिर ये इसको आलमी विरसा करार दे दिया गया, आस्ता-आस्ता इस पे टिकट लग गई। अब हालात ये है कि ये देखें, पहले तख्ते के बाद ये दूसरा तख्ता है, ये सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन साथ-साथ इसकी मरम्मत का भी काम हो रहा है। कुछ अर्सा पहले जब लाहौर में ओराइन ट्रेन नहीं चलती थी, उस वक़्त इसकी एंट्रेंस पॉइंट और था, बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर। अब थोड़ा-सा चंद 100 मीटर कह सकते हैं कि 50-100 मीटर के करीब साइड से उन्होंने दे दिया हुआ है एंट्री पॉइंट। अब हम ये दिखा रहा है कैमरामैन आपको कि ये नीचे जो दूसरे तख्ते पे लेके जा रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि जब भी जिस वक़्त लाहौर को पॉलिटन कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा था, तो जितने भी गैर मुल्की वफ़द आते थे, उनको एशाइया या खाना या दिया जाता था, उस शालीमार बाग में दिया जाता था। और ये देखें, अब अभी हम ये दूसरे तख्ते पे आ गए हैं। ज़ाहिर है ये एक साइड पे इसमें फव्वारे हैं और तालाब है। ये बाग देखने के काबिल है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये अराइयों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। इसका भी मुझे तब पता चला कि जब सर शफ़ी के मियाँ फ़ैमिली के कब्रिस्तान को ढूँढते-ढूँढते जब हम वहाँ पे भगवानपुरा में पहुँचे, उनके कब्रिस्तान में, तो वहाँ ऐसी नामवर शख़्सियात दफ़न थीं कि एक कब्र जिसने वो गाइड ने हमें बताया
یا وہاں پہ جو جو اس وقت نگرانی کر رہا ہے کہ جناب یہ ہے میاں فیملی کا جد امجد میر محمد یوسف عرف میر مہنگا، پہلی قبر اس کی وہاں ہے۔ یہ شالامار باغ کے نگران تھے، تو اس نے ویسے یعنی پیمنٹ کے بغیر ہی یہ زمین دے دی تھی۔ یہ دیکھیں ذرا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پرانی اینٹیں اس وقت ہی بنی ہوئی ہیں، کیا وہ انجینئر ہوں گے، کیا وہ آرکیٹیکٹ ہوں گے، کیا انفراسٹرکچر بنانے والے۔ آج کے دور کے جب اس دور سے موازنہ کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنے محنتی تھے اور کیسے کیسے انہوں نے نایاب کام کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ ہم نے یہ زمین ارائیں فیملی نے، ارائیں خاندان نے شاہجہاں کو فری آف کاسٹ دے دی کہ نہیں جی ہم بیچتے نہیں ہیں، ویسے آپ لے لیں۔ اچھا، اس ویڈیو کو بنانے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن دی جائے، ارائیوں کو بتایا جائے کہ یار یہ دیکھیں جو وہ لوگ سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کرتے ہیں ارائیوں کے متعلق، یہ 500 سال پہلے کا بھی تو کوئی حوالہ دیں نا۔ ارائیں تو اس وقت بھی موجود تھے، ہمارا تو تعلق عرب سے ہے۔ 99% جو تھیوری ہے وہ اس پہ متفق ہے۔ یہ ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے دوسرا وہ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، ان کو انفارمیشن دینے کے لیے۔ اچھا، آج یہ چھٹی کا دن ہے، بہت رش ہے۔ لاہور یہ ویسے بھی موسم انجوائے کرتے ہیں، نکل آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے فیملی کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم دوسرے تختے پہ ہیں، دوسرے تختے پہ ہیں۔ یہ ایک اس میں اس باغ میں بہت سے پھلدار درخت ہیں جس میں سر فہرست آم اور جامن۔ جب آم اور جامن کا سیزن آتا ہے تو باغبان پورہ کے ایریا میں جتنے بھی ریڑھیوں والے بیچتے ہیں یا پھل فروٹ والی شاپ پہ آپ کو فروٹ ملے گا تو اس کو ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے، یہ دیکھیں جی یہ شالامار باغ کے جامن، شالامار باغ کے آم، تو یہ اپنی منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب یہ میلے لگتے تھے، ہم چھوٹے بچپن میں پڑھتے تھے تو ہماری ایک کتاب، اب پتہ نہیں تیسری کلاس تھی یا چوتھی کلاس تھی، صوفی تبسم کی ایک نظم تھی کہ میلہ شالامار کا میلہ شالامار کا، آؤ منائیں شوق سے، کھا کر میٹھی کلفیاں، پی کر ٹھنڈی بوتلیں، آؤ منائیں شوق سے میلہ شالامار کا۔ اب تک یہ تھوڑا سا ہمیں یاد ہے، اس وقت تو اتنی انفارمیشن نہیں تھی ہمیں۔ اب جب پتہ چلا ہے برادری کے ساتھ جڑ کے، تو ہسٹری اکٹھی کر کے کہ یار یہ تو اتنا بڑا وسیع سبجیکٹ ہے کہ برادری کو بتانے کی ضرورت ہے، تو یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ اصل چیز کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم جس پہ فخر کر سکیں، جس میں بتا سکیں کہ یار یہ دیکھیں ارائیں جو ہے نا وہ بہت زبردست اور خاندانی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حالانکہ یہ دیکھیں اس وقت بھی یہ اگر ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوگی، 500 سال پہلے تو کم سے کم سینکڑوں میں تو یہ پراپرٹی ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ اعزاز رہنا کہ شالامار باغ کی چابی میاں فیملی کے پاس، تو یہ بھی معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت ویورز میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تیسرے تختے کی طرف۔ یہ جو آپ بارادری سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کبھی پی ٹی وی پہ ایک بہت مشہور نغمہ جسے کہ اداکارہ انجمن نے گایا تھا کہ تیرے باجرے دی راکھی میں نہیں بہندی، اور یہی پہ فلمایا گیا تھا۔ بہت سی فلمیں یہاں پہ شوٹ ہوئی ہیں، بہت سے لوگوں کی یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے۔ ایک بات اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آ گئی کہ ایک دفعہ انڈین طیارہ ہوا ہو گیا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو وہ طیارہ جب ہائی جیکروں سے واگزار کروا لیا گیا، جتنے بھی یرغمالی تھے ان کو بازیاب کروا لیا گیا، طیارے کو رہا کرا لیا گیا، تو جنرل ضیاء نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جتنے بھی انڈین پیسنجر تھے اس میں 100 150 200 بھی، یہ تو اب مجھے یاد نہیں، تو وہ سب کو اسپیشل پرمیشن دی تھی کہ آپ لاہور کی سیر کریں اور خصوصی طور پہ شالامار باغ دیکھیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں جی تیسرے اور آخری تختے کے دکھانے کے لیے۔ یہ نا ایک تختہ جو ہے وہ دوسرے تختے سے اوپر ہے، کچھ فٹ 10 12 فٹ بلند ہے، اس کے بعد دوسرا تختہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے، اس کے بعد تیسرا تختہ، تو 3 ہی بچے ہوئے ہیں۔ یہ ورثہ جو ہے
یہ اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ نے کیا بھی ہے لاہوریوں کے لیے۔ اچھا یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ وہ فرش جس پہ ہم چل رہے ہیں، اس کی اینٹیں جو ہیں اس وقت کی بنی ہوئی ہیں، 500 سال پہلے۔ بہت سے حالات و واقعات زمینی حقائق بدلتے رہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو محفوظ ہے۔ تو دیکھ کے ویوز مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی؟ کیا اس کو اس سے کچھ جاری رہنا چاہیے کہ لاہور کی سیر کے ساتھ ساتھ لاہور کی جو نایاب عمارتیں ہیں، یادگار بلڈنگز ہیں، جن کا تاریخ میں نام آتا ہے، وہ آپ کو دکھاتے رہیں؟ تو اس بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آپ کا اپنا میں نصیر احمد ارائیں، ہم ارائیں فیملی یوٹیوب چینل۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اور اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کے ایک کمنٹ سے برادری کو اور اس چینل کو پروموٹ ہونے میں مدد ملے گی اور یہ پلیٹ فارم مضبوط ہوگا۔ یہ میں بہت کلوز کر کے، وہ اوپر سے جیسے میں نے بتایا، یہ سنگ مرمر کے پتھر کا بنا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں یقیناً ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے، پوری انجوائے کریں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ، خدا حافظ۔